السلام علیکم. اچھا، ایک مہینہ پہلے نا میں نے ایک انٹرویو دیا. نائلا پاکستانی ریئیکشن چینل ہے. اور انٹرویو دینے سے پہلے مجھے اس چینل کے بارے میں بالکل نہیں پتہ تھا. اس جرنلزم اس کو جو بھی کہہ لو، ہوسٹ کے بارے میں بالکل نہیں پتہ تھا. اور میں برکت مارکیٹ اپنی دکان پر تھا، شاپ پر. اور میرے چھوٹے بھائی کی دکان ہے. وہاں پر یہ آئے ہوئے تھے، کیمرہ وغیرہ لیا ہوا تھا. تو میں نے ان سے ایسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی جان آپ کا، بھائی جان تو نہیں، سوری سسٹر، آپ کا آج جو ہے نا کیا ٹاپک وغیرہ ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں نا انڈسٹری وغیرہ بند ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر ہماری آج کی ہے. تو میں نے کہا اس کے اوپر میری نہیں ہے اتنا وہ، مطلب ریسرچ نہیں ہے. تو میں جانے لگا تو میں نے کہا میرے یہاں نا آئی ٹی کے اوپر ہے. انہوں نے کہا آئی ٹی کا ٹاپک نہیں ہے. تو جا ہی رہا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئی ٹی کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. آئی ٹی کی بھی کافی ساری انڈسٹری جو ہے بند ہو رہی ہے کیونکہ انٹرنیٹ ڈاؤن تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آئی ٹی کے اوپر بات کریں. بٹ اس نے کہا کہ نہیں، اس طرح ہم بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم فاکس کون ایک کمپنی ہے جو انڈیا کے اندر انویسٹ کر رہی ہے، اور اس طرح سے مطلب وہ ڈیپلی اس نے اس کے بارے میں بتایا، 2-3 منٹ بتایا. اور اس نے کہا کہ آپ تھوڑا سا اس کا نام وغیرہ لے لیجیے گا، اس کا تھوڑا ذکر کیجیے گا، پھر میں اس کے بارے میں بات کر لوں گی. میں نے کہا مجھے اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا کمپنی ہے. ہاں ایون مجھے ٹاٹا کے بارے میں پتہ ہے اور بہت کمپنیوں کے بارے میں پتہ ہے. بٹ فاکس کون کیا پتہ ہی نہیں ہے وہ کس چیز کی کمپنی ہے، کیا سین ہے. اچھا، بات ہوئی اور انٹرویو اسٹارٹ ہوا. انٹرویو میں بہت ساری باتیں ہوئیں آئی ٹی کے بارے میں، پاکستانی. اور میں انٹرویو جو دے رہا تھا وہ صرف اس نظریے سے دے رہا تھا کہ پاکستانی چینل ہے، پاکستان کی بہتری کی کوئی بات ہو رہی ہے، چلو میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب انٹرویو ختم ہوا اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری ہی ہم نے پاکستان کے ایشوز کے اوپر بات کی، اور اس میں انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن بھی کیا. بٹ ایک میں جو اپنا نظریہ لے کے چل رہا تھا وہ ایک پازیٹیو وے میں لے کے چل رہا تھا کہ اچھا ہم اس لیے بات کریں تاکہ پاکستان میں یہ بہتری آئے. بٹ بیہائنڈ دا مائنڈ اس کے مائنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جب میں نے بعد میں جا کے انٹرویو جب ختم ہوا، اس کے بعد اس نے مجھے اپنے چینل کا نام بتایا. کیونکہ اس سے پہلے مجھے چینل کا نام بھی نہیں پتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں. اور میں نے جا کے جب سرچ کیا تو اس کی جتنی بھی ویڈیوز تھیں، جتنی بھی اس کی ویڈیوز ہیں، تھمبنیلز ہیں، سارے کے ساری انڈیا سے ریلیٹ کرتی ہیں. کوئی ایک بھی ٹاپک ادھر ادھر کا نہیں ہے. اس کے آپ تھمبنیلز دیکھ لیں، اس کی ویڈیوز کے ٹاپک دیکھ لیں، اس نے وہی ٹاپک اٹھانا ہے جو پاکستان اور انڈیا میں کانفلکٹ ہو، جو انڈیا میں بہتری کی بات ہوگی اور پاکستان میں کوئی وہاں پر ڈی گریڈ ہوگا. پاکستان کو ڈی گریڈ کرنا ہے اس نے بیسیکلی. اس کا کام ہی یہ ہے. ان کا کام یہ ہے کہ روزانہ مائک لے آنا ہے اور روزانہ 3 شاٹ ایک ویڈیو کے لیے لینے ہیں. 2 ویڈیو روزانہ اپلوڈ کرنی ہے. 6 تقریباً شارٹس لے لیتے ہیں، 6-7، اور روزانہ ہی جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے پاکستان کے اگینسٹ اور پاکستان کے خلاف بول کے، پاکستان کے خلاف بلوا کے. کیونکہ جب ہم سے کوئی آ کے مائک پر پوچھتا ہے، سوشل میڈیا پر جب بھی بات ہوتی ہے، تو ہم اپنے ملک کے لیے بات کرتے ہیں، اور اس میں جو خامیاں ہوں گی ظاہری بات ہے ہم نے اس کو بتانا ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہو رہی. ہم اکثر اپنے سوشل میڈیا پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں. بٹ جب ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم آیا تو میں نے کہا چلو اس پر بھی بات کر لیتے. لیکن جب بعد میں پتہ لگا یہ پاکستان کے بارے میں ہے ہی نہیں، مطلب اس کا اصل ایجنڈا ہی یہ ہے کہ صرف پاکستان کو ڈی گریڈ کرنا ہے، پاکستان کے خلاف ہی بولنا ہے، اور انڈیا کو اوپر لے کے آنا ہے. ہر بات میں انڈیا، ہر بات میں انڈیا. اچھا، اور انٹرویو جب ختم ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ساری باتیں ہوئیں جس میں فائبر کی بات ہوئی، انڈسٹریوں کی بات ہوئی، اس میں اور بہت ساری باتیں ہوئیں. اب یہ ساری باتیں جو میں اپنے نظریے میں کر رہا تھا وہ پاکستان کے حق میں کر رہا تھا کہ پاکستان میں یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے، انٹرنیٹ بہتر ہونا چاہیے، وی پی این، فائر وال، اور ساری باتیں ہوئیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ. بٹ ایٹ دا اینڈ جب میں نے بعد میں دیکھا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ ہاں یہ میں نے غلطی کی، کیونکہ مجھے اس چینل کے بارے میں پہلے جاننا چاہیے تھا کہ یہ کون ہے، کس کو انٹرویو دے رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے، اور 1.5 لاکھ لوگوں تک وہ میسج، کیونکہ اس کی آڈینس جو ہے وہ ساری انڈین ہے، موسٹلی ہی انڈین ہے. اس کے کمنٹ سیکشن دیکھ لیں. اور وہ ویڈیو ہی اس لیے بناتی ہے انڈیا کے حق میں تاکہ انڈیا سے ویوز آئیں، پاکستان سے اسے ویوز نہیں ملنے اگر یہ ایسی ویڈیوز بنائیں گی. تو اس چیز پر جو ہے نا میں ایک تو سوری بھی کرنا تھا، اور اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسے چینل پر ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا
جہاں پر اپنے ہی ملک کو میں ڈیگریڈ کروں. تو اس چیز میں یہ غلطی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ جب بھی کسی کو انٹرویو دینا ہے تو اس چیز میں آپ دیکھیں، لازمی دیکھیں، آپ لوگ بھی دیکھیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور یہ کہاں جانا ہے. وہ پہلے ریسرچ کریں اور اس کے بعد اس شخص سے بات کریں، یا جو بھی ہوسٹ ہوتا ہے ہوسٹ کے بارے میں پہلے جان لیں کہ ہوسٹ کیا نظریہ رکھتا ہے، تاکہ اس سے اس لحاظ سے بات کی جائے، کیونکہ وہ آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو یونیورسٹی میں بہت دفعہ ایشوز آتے تھے. میں نے بہت دفعہ ہی یونیورسٹی میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کی. یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی بہت مجھ سے ناراض ہوتی تھی کہ آپ یونیورسٹی کے جو ہے نا بارے میں ایسا ایسا بولتے ہیں. یہ وہ میں نے کہ ایڈمنسٹریشن جب خراب ہوگی ہم بات کریں گے، لیکن میں نے کبھی یونیورسٹی سے باہر نکل کے کسی دوسری یونیورسٹی کے سامنے اپنی یونیورسٹی کی تذلیل نہیں کی کہ میری یونیورسٹی میں یہ خرابی، کیونکہ اس سے اپنی ہی یونیورسٹی کو میں بدنام کر رہا ہوں، اپنے ہی یونیورسٹی کے بارے میں مطلب ایک ایجنڈا چلا رہا ہوں. اسی طرح ہم اپنے ملک کے بارے میں جب باہر بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، تو ہم اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کی تذلیل کر رہے ہیں. ہم اپنے ہی جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، جہاں سکون کی نیند سو رہے ہیں، جہاں پر انتظامیہ جو ہے ہمیں جو ہے نا تحفظ دیا ہوا ہے جنہوں نے ہمیں، ہم ان کے خلاف بول رہے ہیں. ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم اپنے بچے کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں، بچے نے کوئی غلطی کی ہے اس کو مار بھی لیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے شخص کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے گھر میں داخل ہو کر ہمارے بچے کو ڈانٹے یا اس کو مارے یا ہمارے گھر کے کسی بھی مسئلے میں وہ بات کرے. کیونکہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہمارے گھر کا ہے، ہمارے گھر کا کوئی بھی ممبر بولے گا ہم برداشت کریں گے، ہم اس کی بات سنیں گے بھی. وہ بھائی بول سکتا ہے، وہ بیٹی بول سکتی ہے، گھر کے ماں باپ بول سکتے ہیں، سارے بول سکتے ہیں، لیکن ہم کسی باہر کے بندے کو اس چیز کی اجازت کبھی نہیں دیتے کہ وہ ہمارے گھر کے ایشو میں بات کرے. تو اسی طرح ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارے گھر کی طرح ہے. اس میں ہم اپنے ملک کے خلاف جب بھی یا اپنے ملک کے ایشوز کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہم انتظامیہ لیول تک اپنے ملک تک وہ بات رکھنے کے لیے کرتے ہیں کہ وہ مسئلے ٹھیک ہو جائیں، ان مسئلوں کو بہتر کیا جائے، نہ کہ اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو دوسرے ملک کے سامنے بدنام کریں یا اس کو ذلیل کریں. سوشل میڈیا کا دور ہے، لازمی اس میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم اسی نظریے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک تک، اپنی انتظامیہ تک یا اپنے لوگوں تک وہ بات پہنچانی ہوتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ ہم دوسرے کسی بندے کو اجازت دیں یا کسی دوسرے ملک کو اجازت دیں کہ وہ ہمارے ملک کے خلاف بولے. تو یہ جو اس چینل پر جتنی بھی میری باتیں ہوئی ہیں، وہ میرا نظریہ صرف یہی تھا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں یہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں ایسے ہو سکتی ہیں. بٹ اس کا جو نظریہ تھا، جس نظریے سے اس نے ویڈیو ریکارڈ کی یا جو بھی تھا، کیونکہ اس کے جتنا بھی میں نے چینل ایکسپلور کیا بعد میں، تو وہ اس چینل پر صرف اور صرف انڈیا انڈیا انڈیا، مطلب انڈیا بیسٹ ہے، پاکستان جو ہے نا بس ایسے ہی ہے. تو اگر آپ کو کوئی ملک پسند ہے، جس کا گھر پسند ہے، آپ اس گھر میں جا کے رہ لیں. اگر آپ کو گھر اپنا پسند نہیں ہے تو اپنے گھر میں کیوں رہ رہے ہیں؟ تو اگر آپ کو پاکستان میں رہنا ہے یا پاکستان سے محبت بھی ہے تو پاکستان میں کوئی چیز بہتر نہیں ہو رہی، صرف پاکستان کے لیے بولیں، پاکستان کے خلاف مت بولیں، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بات مت کریں. یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ ہم جو اپوزیشن میں باتیں کرتے ہیں یا ہم ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ ہم اپنے ملک میں بہتری چاہتے ہیں، نہ کہ ہم دوسرے ملک کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں.